اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قبرستان کے بارے میں۔ جیسے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورتوں کا قبروں پہ جانا صحیح ہے، جائز ہے، کیا عورت قبر پہ جا سکتی ہے؟ جی، فقہ جعفریہ میں ہمارے شیعوں کے نزدیک عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا، قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، وہاں پہ دعائیں پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ جائیں اور زیارت کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ اس وقت نہیں جانا ہے یا اس وقت نہیں جانا ہے۔ کسی بھی وقت قبر پر جا کر، قبرستان میں جا کے اور اہل قبور کے لیے دعائیں اور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، عورت، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ حیض کی بھی حالت میں ہے تب بھی وہ اہل قبور کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن اگر اہل بیت کی قبر ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر ہے، تو وہ نہیں جا سکتی، قبر کے پاس نہیں جا سکتی، لیکن ہاں قبر سے دور سے فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا جو کچھ بھی دعائیں کرنی ہے وہ کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر اہل قبور کی زیارت کرنی ہے، قبرستان میں جانا ہے، تو اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے تو بہتر یہ ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، پھر اس کے بعد قبر کی زیارت کے لیے جائے۔ لیکن اہل بیت کی قبر کی زیارت کرنا، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، نزدیک سے پاس میں جا کر زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دور سے کھڑے ہو کر زیارت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے قبر کی زیارت کرنا، قبر پہ جا کر دعائیں پڑھنا۔ بلکہ ایک میں حدیث بیان کرتی چلوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ کہا ہے کہ جو کوئی ہر روز جمعہ اپنے والدین کی قبر پہ جائے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک ایک بہترین اولاد میں شمار کیا جائے گا، اس کا حساب جو ہوگا وہ بہترین اولاد میں ہوگا۔ اور یہ بتایا گیا ہے، یعنی کچھ وقت ہیں، ویسے تو کسی بھی وقت جا کر انسان زیارت کر سکتا ہے اہل قبور کی، لیکن بہترین زمان بھی بتایا گیا، بہترین وقت بھی بتایا گیا کہ کب جائیں اہل قبور کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو کہا گیا کہ بعد الظہر، یعنی ظہر کے بعد، روزی پنجشنبہ یعنی جمعرات والے دن، اگر کوئی ظہر کے بعد جائے تا غروب تک، یعنی غروب تک آپ وہاں پر زیارت کریں، یہ بہترین موقع ہے۔ یا جو ہے سنیچر والے دن صبح میں جائیں، صبح میں سنیچر والے دن، یا جمعے کے دن صبح میں، یعنی اذان، صبح کی اذان سے لے کے اور جب تک، یعنی طلوع آفتاب تک، جمعے کے دن صبح کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ اہل قبور کی زیارت کریں، یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے والدین کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی بھی زیارت کرے روز جمعہ اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بھی، یعنی سورہ یاسین کو پڑھے، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھے تو خداوند عالم ہر حرف کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ یعنی جو اہل علماء ہوتے ہیں یا مومن لوگ ہوتے ہیں یا اولیاء خدا ہوتے ہیں، ان کی زیارت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان اگر قبر پر جا کر دعا کرے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ خود ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر سنیچر کی صبح
زیارت کرنے جاتی تھیں، یعنی شہداء کی قبر پر جاتی تھی زیارت کرنے کے لیے، اور قبر حمزہ یعنی جو جناب حمزہ تھے ان کے قبر پر آتی تھیں اور خدا سے طلب مغفرت کرتی تھیں، طلب رحمت و مغفرت کرتی تھیں ان کے لیے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ ایک یعنی کہ مردہ جو ہوتا ہے ہم انسانوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان مر گیا تو اسے سنائی نہیں دیتا، اسے وہ کچھ سنتا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتا ہے۔ ہم اگرچہ ظاہری طور پر آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں اور نہ ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن مردے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، بلکہ ہم قادر نہیں ہوتے کہ ہم ان کی باتوں کو سن سکیں۔